خرگوش اور عقاب۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، کسی گاؤں میں خرگوش اپنے بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ خرگوش کے بچے دن بھر اچھل کود کرتے رہتے تھے اور ان کے ماں باپ قریبی کھیت میں اپنے بچوں کے کھانے کے لیے اشیاء اکٹھی کرتے تھے۔ شام کے وقت خرگوش واپس لوٹ آتے اور بچوں کو کھانا دیتے۔ دن اسی طرح خوش و خرم گزر رہے تھے۔ ایک دن خرگوش نے دیکھا کہ ایک عقاب اڑتا ہوا آیا اور اچانک جھپٹ کر ایک بچے کو اپنے پنجوں میں دبوچ کر لے اڑا۔ خرگوش نے عقاب کو کہا، میرے بچے کو چھوڑ دو۔ خرگوش کی بات سن کر عقاب بولا، اگر تم میں ہمت ہے تو اپنے بچے کو مجھ سے واپس لے کر دکھاؤ۔ اس پر خرگوش نے کہا، دیکھو ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ عقاب بولا، میں تمہارے بچے کو نہیں چھوڑوں گا۔ آج تو میں خوب مزے لے لے کر اس کا گوشت کھاؤں گا اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤں گا۔ یہ کہہ کر عقاب قریب ہی ایک اونچے درخت پر جا بیٹھا۔ اس درخت پر عقاب کے بچے بھی رہتے تھے۔ عقاب نے درخت کی شاخ پر بیٹھ کر خوب مزے لے لے کر خرگوش کے بچے کا گوشت خود بھی کھایا اور اپنے بچوں کو بھی کھلایا۔ خرگوش کو اپنے بچے کی موت کا بہت ہی صدمہ ہوا اور وہ عقاب سے بدلہ لینے کی ترکیب سوچنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے عقاب سے بدلہ لینے کا طریقہ سوچ لیا۔ رات کی تاریکی میں خرگوش اپنے ساتھیوں کو لے کر اسی درخت کے نیچے جا پہنچا جس کے اوپر عقاب اپنے بچوں کے ساتھ رہتا تھا، اور پھر سب نے مل کر درخت کی جڑ کے پاس سے مٹی کھودنا شروع کر دی۔ وہ ساری رات مٹی کھودتے رہے۔ اس طرح صبح ہونے تک درخت کی جڑیں کھوکھلی ہو چکی تھیں۔ خرگوش اور اس کے بچے ساری رات مٹی کھود کر تھک چکے تھے۔ اب انہوں نے واپس اپنے گھر کی طرف جانے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ زوردار ہوا چلنے لگی۔ درخت کی جڑیں تو بالکل کھوکھلی ہو چکی تھیں، اس لیے تیز ہوا کے سامنے درخت کھڑا نہ رہ سکا اور سیدھا زمین پر گر گیا۔ عقاب کے بچے درخت پر سوئے ہوئے تھے۔ ان کو درخت کے گرنے کی بالکل خبر نہ ہوئی اور وہ درخت کے نیچے دب کر مر گئے۔ عقاب نے اڑ کر بڑی مشکل سے اپنی جان بچائی۔ جب عقاب کے اوزان بحال ہوئے تو اس نے اپنے بچوں کو درخت کے نیچے دبا ہوا پایا۔ یہ دیکھ کر اس کو بہت ہی دکھ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی عقاب کی نظر میں خرگوش کا منت سماجت کرتا ہوا چہرہ آ گیا۔ عقاب سمجھ گیا کہ اسے خرگوش کے ساتھ ظلم کی سزا ملی ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ظلم کرنا بہت ہی بری بات ہے۔